السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دو کیسز کا۔ ایک آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اسلام آباد میں ایک کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ کے اوپر تشدد کیا گیا تھا، جو کہ جس نے تشدد کیا تھا وہ ایک جج کی اہلیہ تھی۔ اس تشدد کے اوپر اس جج عاصم حفیظ، ان کی اہلیہ سمیہ حفیظ کو اڈیالہ جیل بھی رہنا پڑا تقریباً 2-2.5 ہفتے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی تھی، اور اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ جج کے خلاف بھی کارروائی کرے، اور اس پہ بھی جب لاسٹ ٹائم آرڈر شیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے جاری کیا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ 3 کوڑے مائکس جو عدالتی معاونین تھے وہ مقرر کیا ان کو، اور ساتھ ہی سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری ہیومن رائٹس سے جو ہے وہ ان کو نوٹسز جاری کر کے چیف کمشنر اسلام آباد کو، اور ان سے جواب بھی طلب کر رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج کو برخاست کیا تھا، اور ساتھ ہی جو پٹیشنرز جو معاونین تھے ان سے کچھ سوالات کے جوابات مانگے تھے، عدالتی معاونت طلب کر رکھی تھی، اور جو 3 ریسپونڈنٹس تھے جو کورٹ کی جانب سے، سیکٹری ہیومن رائٹس، سیکٹری انٹیریئر اور چیف کمشنر اسلام آباد، ان سے بھی اسی طرح جو کمسن بچوں کی ملازمت ہے اس کے حوالے سے، قانون سازی اقدامات کے حوالے سے جواب طلب کیا تھا۔ تو آج پھر ایک بار اس میں سماعت ہو رہی تھی اسی کیس کے حوالے سے۔ جو عدالتی معاونین تھی اس میں زینب جنجوعہ، فیصل صدیقی اور مریم سلمان جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے جب شروع کیا سماعت، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک درخواست آئی تھی اور میں نے اس درخواست کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کر دیا۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے جو امائکس تھے کورٹس کے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہم کیسے روک سکتے ہیں، اسی پر تجاویز دیں، یعنی کہ گھریلو جو ملازمین ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، اس پر جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یا جو کمسن بچے ہوتے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں، کمپنیز ہو، گھر ہو یا جہاں بھی ہو، ان کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، قوانین کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کوڑا مائکا سے انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ ایک تجاویز طلب کر لیا۔ ایک دفعہ پہلے جب چیف جسٹس نے ججمنٹ جاری کی تو اس میں کہا تھا، وہ جو جج تھا اس کو برخاست کیا تھا، لیکن آج کچھ چیزیں جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑے واضح کر دی، کچھ پوائنٹس ہیں، اور وہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے، ہم اس میں بالکل نہیں جائیں گے، اور میرے مد نظر ہے کہ یہ عدالت سو موٹو نوٹس جو ہے وہ بھی نہیں لے سکتی، جبکہ انویسٹیگیشن بھی جاری ہے اور اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ عدالت کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے کسی کا حق متاثر ہو۔ کرمنل ٹرائل یا انویسٹیگیشن کو چھیڑنا میرا مقصد نہیں ہے، ہم صرف آبزرویشن دینا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قانون موجود ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ میں باقاعدہ ایک ریٹ ایشو کرنے سے اجتناب کروں گا، کیونکہ وہ سموٹو ہو جائے گا، اور درخواست کو نمٹاؤں گا بھی کہ کام ہو بھی جائے اور نہ بھی ہو۔ تو پھر چونکہ قانونی باڈیز کو بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کام ہے، ایسے کرے۔ یعنی کہ چیف جسٹس جو فرنٹ پہ آئے، انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن جو چل رہی ہے یا جو تفتیش ہے یا جو کیس پینڈنگ ہے مختلف ٹرائل کورٹس میں، اس میں میری کوئی جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں ہوگی، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوگی۔ ہم صرف جو حل چاہتے ہیں، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، جو بچوں کے اوپر جو واقعات، یہ ہمارے سامنے کئی واقعات رپورٹس ہوتے ہیں، یہ ان کے روک تھام کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ اب جب ان کے پاس تجاویز آئیں گے، جو عدالتی امائکس ہے، جو معاونین ہیں، وہ اپنی تجاویز دیں گے، جو وکلاء ہوں گے وہ اپنی طرف سے کوئی تجاویز دیں گے، جو منسٹریز ہیں وہ اپنی طرف سے تجاویز دیں گے، ان سارا کچھ کو ملا کے پھر چیف جسٹس جو ہے وہ ایک جامع رپورٹ، ایک آرڈر شیٹ تیار کر کے، اور وہ منسٹریز کو بھیج دیں گے یا جو کنسرن اتھارٹیز ہے اس کو بھیج دیں گے کہ آپ اسی طرح کی چیزیں کریں۔ تو اب چونکہ یہ آج انہوں نے واضح کر دیا، اور پھر
سرکاری وکیل جو تھے اسٹیٹ کونسل زہیب حسن بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو مقدمہ ہے اس کا چلان جو ہے وہ جمع ہو چکا ہے. جو عدالتی معاون ہے انہوں نے ایک چیز جو کورٹ کے علم میں یہ بات بتائی لائی اور ان کو کورٹ کو بتایا کہ جو ملزم ہے ملزم کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ملزم کے خلاف جو کارروائی شروع ہو گئی ہے ملزم کو پتہ ہی نہ ہو, ان کی غیر موجودگی میں کوئی جو ہے وہ کارروائی ہو اور ان کو پتہ نہ ہو. تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی نوٹس جو ہے وہ کر رکھا ہے, اگر نہیں کیا تو ہم دوبارہ کر لیں گے. لیکن جو کورہ مائکس تھے, جو عدالتی معاونین تھی, ان کو بھی عدالت نے کہا کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے اس پہ تحریری جواب جمع کرائے, جو تجاویز آپ کے ہوں گے وہ کورٹ کے سامنے ریٹن فارم میں جمع کرے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. دوسرا ایک کیس ہے کہ شیریں مزاری جو تحریک انصاف کی بڑی تگڑی اور بڑی دبنگ خاتون رہنما ہوا کرتی تھی, فیڈرل منسٹر بھی تھی انسانی حقوق کی, وہ ان کو جب گرفتار کیا اس کو بڑا پریشرائز کیا, کئی مقدمات میں گرفتاری رہائی ایک کالا قانون ہی چل رہا تھا, تو ان کو مجبوراً سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کی فوتگی ہوئی ہے اور میرے 3 بچے ہیں, تو مجھے اب ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. خیر پریشر میں ان کی یہ پریس کانفرنس تھی. مقدمات تو ویسے بھی ان کے اوپر بنے تھے وہ بھی ہے, لیکن ان کا نام پھر ECL میں ڈالا گیا تھا, اور شیریں مزاری نے ECL میں نام نکالنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست درج کر رکھی تھی, اور اس پہ آج سماعت ہوئی. تو شیریں مزاری جو ہے وہ چونکہ ان کو یہ بھی تھا کہ ایک تو میرا نام ECL میں ہے, دوسرا میرے خلاف کتنے مقدمات ہیں, مطلب مجھے نہیں پتا کہ کب کس مقدمے میں مجھے گرفتار کریں گے دوبارہ, تو وہ پورا ایک مجھے ریکارڈ چاہیے. اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے پولیس سے رپورٹ بھی طلب کر لی اس حوالے سے. لیکن چونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری یہ سماعت کر رہے تھے, اور انہوں نے پولیس کو پہلے بھی کہا تھا رپورٹ جمع کرو, اور آج جب پولیس نے رپورٹ جمع نہیں کیا تو اس نے خاصی برہمی کا اظہار کیا, اور عدالت کی جانب سے پولیس کو یہ کہا گیا کہ دیکھیں عدالت کا جو ڈیکورم ہے اس کا خیال رکھیں. پہلے اسی کیس میں 25,000 کا جرمانہ ہوا تھا, اس بار 50,000 کا جرمانہ کریں گے. پہلے 25,000 کا جرمانہ ہوا تھا, اور وہ 25,000 IG سے لے کے شیریں مزاری کو دیے گئے تھے, اور وہ شیریں مزاری نے پھر شوکت خانم کے فنڈ میں دیے تھے. اب جب عدالت نے کہا کہ پہلے دفعہ 25 تھی اب 50 ہوں گے. اب یہ بھی آپ کو بتاؤ کہ لاہور ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد کی وارن گرفتاری جو ہے وہ جاری کی تھی. تو آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دیکھیں میں جرمانہ کروں گا, پہلے 25 اب 50, لاہور ہائی کورٹ کی طرح میں وارنٹ نہیں نکالوں گا, مجھے گرفتار کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں جرمانے پہ جرمانہ کرتا رہوں گا, یا تو آپ رپورٹ جمع کریں گے یا میں اسی طرح آپ کے اوپر جرمانہ ڈالتا رہوں گا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ چونکہ یہ بھی کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ECL میں نام سے متعلق بھی ہے, اور جتنی کیسز ہے اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت نے طلب کر لے, اور یہ کہا کہ 10 دنوں کے اندر یہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ IG صاحب مزید 50,000 روپے جیب سے دینا پسند کریں گے, یا یہ 10 دنوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمع کریں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.